ناظرین، پاکستان کو لے کر ایک اہم اور بڑی اپڈیٹ یہ آئی ہے کہ جیش دہشت گرد نے دعویٰ کر دیا ہے کہ عاصم منیر کا خواب ہے کہ غزوہ ہند ان کا جو خواب ہے وہ غزوہ ہند ہے۔ آخر یہ کیا ہے اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ وہیں جیش کے دہشت گردوں کی طرف سے غزوہ ہند کا خواب دراصل کیا ہے، ان کے مطابق کیا ہے، اور پاکستانی آرمی چیف نے ہندوستان کے خلاف آپریشن سندور کے دوران یہ اصطلاحات کیوں استعمال کی، کیا ان کا اور دہشت گردوں کا خواب ایک ہی ہے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں عرفان رنا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم۔ پاکستان چاہے کتنا ہی دعوے کرے کہ اس کے دہشت گرد تنظیموں سے تعلقات نہیں، خود دہشت گردی کا شکار ہونے کے بعد اس کی سرزمین پر پروان چڑھنے والے دہشت گرد ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے پاکستانی فوج کے ساتھ کتنے گہرے تعلقات ہیں۔ دہشت گرد تنظیم جیش محمد کے ایک سینئر کمانڈر نے اس سلسلے میں ایک بڑا اور سنسنی خیز دعویٰ کیا ہے۔ کمانڈر الیاس کشمیری نے کہا ہے کہ پاکستان کے آرمی جنرل جو ہیں عاصم منیر، انہوں نے بھارت کے آپریشن سندور کے جواب کو جان بوجھ کر مذہبی جہاد یا غزوہ ہند کے طور پر پیش کیا ہے۔ انہوں نے یہ بیان 5 فروری کو پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کے راولا کوٹ میں منعقدہ ایک دہشت گردی کے اجتماع کے دوران دیا۔ تقریب میں نئے جو بھرتی ہونے والے تھے ان دہشت گردوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ تقریر کے ایک آڈیو ریکارڈنگ منظر عام پر آئی ہے جس میں الیاس کشمیری پاکستان کی عسکری قیادت پر کھلے عام الزامات لگاتے ہوئے سنے جاتے ہیں، جس سے بھارت کے اس دعوے کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ پاکستان دہشت گرد تنظیموں کے جو مترادف ہے۔ الیاس کشمیری نے کہا کہ پاکستانی فوج جس نے آپریشن سندور کے بعد پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو کشیدگی میں اضافہ کیا، اس مذہبی جنگ کے طور پر پیش کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جب صورتحال بگڑ گئی، لڑاکا طیارے آمنے سامنے آ گئے، ٹینک تعینات جو ہیں ان کو تعینات کر دیا گیا اور ہتھیار کھینچے گئے، تو فوج کے اعلیٰ کمانڈر نے اسے غزوۃ الہند اور بنیان المرصوص قرار دے دیا۔ دہشت گرد کمانڈر نے اسٹیج سے کھلے عام اعلان کیا کہ جیش محمد کا واحد مقصد جہاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ان کی حمایت کرے یا نہ کرے، جہاد ان کا راستہ ہے، کشمیر کی آزادی تک جہاد جاری رہے گا۔ اچھا جی، اب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں غزوہ ہند ہے کیا۔ غزوہ ہند ایک بنیاد پرست اور متنازع تصور ہے جسے کچھ دہشت گرد اور انتہا پسند تنظیمیں ہندوستان کے خلاف تشدد کو جواز فراہم کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ اس کا لغوی معنی ہے ہندوستان کے خلاف جنگ۔ کچھ جو بنیاد پرست اسے اسلامی جو نصوص ہے اس سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے مذہبی جنگ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ دہشت گرد تنظیموں کا دعویٰ ہے کہ اس کا مقصد ہندوستان میں تشدد پھیلانا اور شرعی قانون نافذ کرنا ہے۔ مرکزی دھارے کے اسلامی اسکالرز غزوۃ الہند کو غلط تشریح اور سیاسی ایجنڈا قرار دیتے ہوئے مسترد کر دے رہے ہیں۔ اس سے زیادہ تر جیش محمد اور لشکر طیبہ جیسی دہشت گرد تنظیمیں بھرتی اور اکسانے کے لیے استعمال کرتی رہی ہیں۔ بھارت غزوہ ہند کو دہشت گرد پروپیگنڈا سمجھتا ہے۔ وہیں ہندوستانی سیکیورٹی ایجنسیوں کے مطابق یہ اصطلاحات نوجوانوں کو بنیاد پرست بنانے اور تشدد کو مذہبی رنگ دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ سیکیورٹی ماہرین کا بھی اس میں ایک کھلا اور واضح جواب ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ بیان اس بات کا مزید ثبوت ہے کہ پاکستان میں دہشت گرد تنظیمیں آزادانہ طور پر اس سے لطف اندوز ہو رہی ہیں اور ریاستی اداروں سے جڑے بنیاد پرست بیانیوں کو کھلے عام فروغ دے رہی ہیں۔ بھارت نے بارہا کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی نامزد دہشت گرد تنظیمیں جو پاکستانی سرزمین سے کام کر رہی ہیں وہ حکومتی تحفظ میں کام کر رہی ہیں۔ بھارت دہشت گرد جتنی بھی ریلیاں ہیں یعنی کہ بھارت کے خلاف جو ہو رہی ہیں، مسلح جلوسوں اور عوامی تقریروں کو اس کا ثبوت مانتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ بھارت کی طرف سے مئی 2025 میں پہلگام میں جو دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا اس کے بعد آپریشن سندور شروع کیا تھا۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے میں 26 بے گناہ لوگ جو ہے وہ مارے گئے تھے۔ ہندوستان نے واضح طور پر کہا کہ یہ کارروائی پاکستان اور پی او کے میں دہشت گرد ٹھکانوں، تربیتی کیمپوں اور لانچ جتنے بھی پیڈز ہیں ان کو نشانہ بنا کر کی گئی تھی۔
اس کے جواب میں بھارت نے ٹوک الفاظ میں یہ بھی کہا کہ دہشت گردی اور مذاکرات ایک ساتھ نہیں چل سکتے، یعنی کہ آپ دہشت گردی کرتے رہیں اور ہم مذاکرات کی میز پر بیٹھتے رہیں، یہ ایسا کسی طرح بھی پاسبل نہیں ہے، ہم وہ نہیں کر سکتے۔ اب دو چیزیں، دو تلواریں ایک میان میں نہیں رہ سکتی، یہاں تو آپ میز پر آ کر بات کریں، اگر آپ دہشت گردی کر رہے ہیں تو بات نہیں ہوگی۔ تو ہم سرجیکل سٹرائکس کریں گے اور ان ٹھکانوں پر کریں گے جہاں پر دہشت گرد لانچ پیڈز ہیں یا ان کے ٹھکانے ہیں یا تربیتی کیمپ ہیں، ان پر بھارت سرجیکل سٹرائک کرے گا۔ اور کیونکہ آپریشن سندور ابھی تک جاری ہے اور بھارت یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ اپنی سلامتی سے جڑے کسی بھی معاملے پر سمجھوتا کر لے۔ اب یہ جو پورا دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے کہہ دیا کہ دہشت گردی اور مذاکرات ایک ساتھ نہیں چل سکتے اور قومی سلامتی پر بھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، وہیں آپریشن سندور بھی ابھی جاری ہے اور پاکستان کی ایک غلطی اس کے گلے پڑ سکتی ہے۔ اب اگر جنگ ہوئی تو پاکستان کا نقشہ بدل سکتا ہے اور بدل بھی جائے گا، کیونکہ ہندوستان نے اب تک بہت ہی صبر اور تحمل سے جو ہے مظاہرہ کیا ہے۔ وہ ہندوستان چاہتا ہی نہیں تھا کہ جنگ ہو، اس لیے ہندوستان نے بھی اتنا ریٹائلیٹ نہیں کیا جس طرح سے پاکستان نے ہوا بنایا کہ انہوں نے ڈرون اٹیکس کیے یہاں ہندوستان کے کئی علاقوں کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر کے بتایا کہ ہم نے جی بہت بڑے حملے کیے۔ لیکن اب ہندوستان بالکل بھی ایسے موڈ میں نہیں ہے، پاکستان کی لائف لائنز بھی جو ہیں وہ بھی ختم ہو چکی ہیں۔ اس بار ہندوستان کی افواج پاکستان کو بالکل نہیں بخشے گی اور بالکل بخشنے کے موڈ میں بھی نظر نہیں آ رہی ہیں، کیونکہ اب اس بار اگر پاکستان نے کوئی بھی مسٹیک کی، چاہے وہ بائی چانس مسٹیک ہو یا ڈیلیبریٹ مسٹیک، تو اس کا خامیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑے گا۔ جس طرح سے لگاتار بیان بازی ہو رہی ہے اور پاکستان جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں یا دہشت گردوں کو اپنے وطن کے اندر کھلے عام پروان چڑھا رہا ہے اور وہ فروغ دے رہا ہے، جس طرح سے وہاں پر بھرتیاں کی جا رہی ہیں اور بھارت مخالف پروپیگنڈے کو ایک حتمی شکل دی جاتی ہے، اس کے بعد بھرتی کی جاتی ہے اور پھر انہیں وہ جو ہے لائن آف کنٹرول سے اس پار بھیج کر دہشت گردی کروائی جاتی ہے اور حملے ہوتے ہیں جس میں معصوم لوگوں کی جان جاتی ہے۔ اس بار ہندوستان نے یہ موڈ بنا لیا ہے کہ اس بار پاکستان کو بالکل دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا جائے گا اور اس بار اگر جنگ ہوئی تو پاکستان کا نقشہ بھی بدل سکتا ہے۔